بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ بہت اہم انفارمیشن ہے جی اس ویڈیو میں اوورسیز کو لے کر کے۔ دیکھیں جی اوورسیز جو ہیں یعنی جو بھی لوگ اپنے کام کاروبار سلسلے نوکری کے سلسلے میں ورک ویزے کے اوپر یا بیرون ملک جاتے ہیں، کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ وہ اپنی فیملیز کو چھوڑ کے جاتے ہیں، یہ ان کو ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ درپیش ہوتا ہے، وطن سے دوری ہوتی ہے۔ اس لیے حکومتوں نے، آئین نے، قانون نے ان کو کئی ایک فیسلٹیز بھی دے رکھی تھیں۔ ان میں سے ایک فیسلٹی جو اہم ترین فیسلٹی تھی اس کو ڈسکس کریں گے، لیکن اگر اس کے کانٹیکسٹ میں جائیں تو ایک تو دیکھیں جی جو ملکی معیشت ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے جو اوورسیز لوگ ہوتے ہیں، بیرون ملک ہوتے ہیں، وہ جو وہاں سے کام کاروبار اور اپنی ملازمتیں کر کے پیسہ کما کے اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، تو وہ ڈالر کی شکل میں یا سرمایہ کی شکل میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ملک میں آتا ہے، جس سے ملک کی اکانومی چلتی ہے۔ تو اس کا اگر ایک پورا سائیکل بن جاتا ہے، ایک اکنامک سائیکل بن جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو لوگ مارکیٹوں میں جاتے ہیں، جو پیسہ آتا ہے اس سے وہ مارکیٹ میں کپڑا، جوتا، جو بھی ضروریات کی چیزیں خریدتے ہیں، پھر وہ پیسہ جو ہے وہ روٹیٹ ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے وہ فیکٹریاں جو ہے ظاہر ہے ان کو اور چیزیں بنانی پڑتی ہیں، مزدوری ملتی ہے، کام ملتا ہے، تو اس سارے سلسلے میں ملکی جو معیشت ہے وہ چلتی ہے۔ تو اسی سلسلے میں ابھی ایک جو سہولت اور بلکہ ایک محکمہ جو ہے حکومت کا وہ قائم کردہ ہے کئی دہائیوں سے، یعنی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جو ہے وہ قائم کی گئی، جو اوورسیز ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائل اور ان کی ویلفیئر کے لیے جو ہے وہ کام کرتی تھی۔ اب اس میں ایک سہولت یہ تھی کہ جو بھی اوورسیز پاکستانی تھے ان کو اس کی ممبرشپ مل جاتی تھی، یعنی جب بھی ویزا لگتا تھا تو ویزے کے ساتھ ایک پروٹیکٹر لگتا ہے، تو جب اس پروٹیکٹر لگتا ہے اس کی پیمنٹ ہوتی ہے پروٹیکٹر کی، دوسرے لفظوں میں وہ ایک انشورنس ہوتی ہے۔ ایک تو انشورنس ہو جاتی ہے 3 سال کے لیے، پروٹیکٹر جب لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اوورسیز کی 3 سال کے لیے جو اس کی انشورنس ہو گئی ہے، یعنی خدا نخواستہ اگر 3 سال کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے پروٹیکٹر لگنے کے 3 سال کے اندر، تو وہ انشورنس بھی کلیم کر سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہوتا تھا کہ اس کو جو اوورسیز فاؤنڈیشن تھی اس کی ممبرشپ مل جاتی تھی، اس کی بھی جو چارجز ہیں اس کے اندر کٹوتی ہو جاتی تھی۔ اب یہ سہولت اس کو مل جاتی تھی، اور پھر وہ اس کو یعنی بطور اوورسیز پاکستانی بینگ ممبر آف فاؤنڈیشن، اوورسیز جو فاؤنڈیشن ہے اس کا ممبر وہ ہو جاتا تھا، اور اس کے تحت جو بھی اس کی سہولیات، بچوں کے داخلے، سٹڈی اور دیگر کئی سہولیات، بیرون ملک سے کوئی چیزیں لے کے آنا، ان کے اوپر ٹیکس کی چھوٹ وغیرہ وہ اس کو ملتی ہوتی تھی۔ اب حکومت نے، اس موجودہ حکومت نے بالکل آرام سے اس جو یعنی یہ ایک قسم کی کمپلسری جو ہے وہ تھی ممبرشپ، اس کو ختم کر دیا ہے۔ یہ سہولت ایک عام ورکر کے لیے، چھوٹے ورکر کے لیے جو محنت مزدوری کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ سمجھیں کہ ان کو یہ سہولت دی ہوئی تھی کہ جی وہ ایٹومیٹکلی جب وہ ان کا پروٹیکٹر ہوتا ہے تو وہ اوورسیز فاؤنڈیشن کے ممبر بن جاتے تھے۔ اب حکومت نے چپکے سے، آرام سے، خاموشی سے یہ سہولت ختم کر دی ہے۔ اب ہر کسی کو، یعنی یہ جو طبقہ تھا ان کو بھی والنٹیئر جو ہے وہ لینی پڑے گی، اگر وہ چاہتے ہیں تو فیس پے کر کے وہ اس کی ممبرشپ لے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی زیادتی ہے، تمام اوورسیز پاکستانیوں کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی چاہیے، اس کے اوپر ای میلز کرنی چاہیے، میسیجز کرنی چاہیے اور ویڈیوز کرنی چاہیے، تاکہ اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچے، ذمہ داران تک، اور وہ اس کو ختم کریں اور پہلے والا قانون بحال کریں، تاکہ جیسے ہی کوئی بندہ پروٹیکٹر کرائے تو ساتھ ہی اس کی پہلے کی طرح جو ہے ممبرشپ وہ بھی اس کی ہو جائے، تاکہ اس کو ایکسٹرا پیمنٹ نہ کرنی پڑے۔ تو یہ بہت ہی ایک اہم قانون ہے، سب اوورسیز پاکستانیوں کو اس کے اوپر بھرپور آواز اٹھانی چاہیے، ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور دوسرے لوگوں تک انفارمیشن تاکہ پہنچے اور سب لوگ اس پہ آواز اٹھائیں۔ ایک